اسی بیان کی سورہ ہود کے اندر جو اب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو وہاں والی مثال بھی دی بسم اللہ مجرہا و مرساہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بسم اللہ جو ہے پڑھ کے کشتی میں سوار ہونے کا کہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اللہ کی استعانت سے، اللہ کی مدد سے اس کشتی میں وہ سوار ہو، اللہ کا نام لے کے سوار ہو کشتی کے اندر۔ اسی طریقے سے دوسری طرف اگر جائیں، ایک اور انہوں نے آیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو سالو کیا یا بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سکھائی ہوئی تھی، اور وہ بھی پچھلی امتوں کے اندر وہاں پہ بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور ایون اس کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اندر، جس کے اندر آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب خط لکھا کرتے تھے تو اس خط کے اندر بھی ٹاپ کے اوپر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ اور یہ صرف یہاں تک نہیں رہا، یہ ہم پچھلے انبیاء کا طریق خالی نہیں تھا یا اللہ کی طرف سے ان کو بتایا نہیں گیا، بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی جس وقت سمجھ لیجئے حدیبیہ کا معاملہ یا دیگر خطوط لکھنے کا معاملہ بھی آیا، یا حدیبیہ کا سمجھ لیجئے جو تھا نا معاہدہ، اس کے اندر بھی جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ آپ حضرت علی کو کہا، جو مولا علی علیہ السلام جو ہے نبی علیہ السلام کے سمجھ لیجئے داماد، ان کو جب نبی علیہ السلام نے بسم اللہ لکھنے کے لیے کہا، اس وقت سہیل بن عمر جو کہ قریش مکہ کا سردار تھا، اس نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا کیونکہ وہ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے پھر حضرت علی کو اس کا بھی لکھوانے کا کہا، اور وہ خیر تفصیل بھی اس کے اندر آتی ہے، لیکن بہرحال سمجھ لیجئے صحیح مسلم کے اندر اس کا بھی ذکر آتا ہے 4632 نمبر کے اوپر بھی، کہ جب انہوں نے بسم اللہ لکھنے سے منع کیا نا تو پھر یہ بھی کہا کہ لکھو بسمک اللہم، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھ لیجئے پھر اس کے اوپر بھی کچھ اعتراضات یا کچھ معاملات ہوئے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے روایت بھی کوشش کریں گے لگا دیں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بسم اللہ کی امپورٹنس کتنی ہے۔ اور بسم اللہ کے حوالے سے جو یہ مفسر ہیں عبد الرحمن صاحب مولانا، انہوں نے مولانا اسحاق کے شاگرد، انہوں نے مولانا اسحاق کے سمجھ لیجئے خطبات کے ذریعے سے جو مزید نچوڑ نکالا اس حوالے سے، وہ یہ بھی انہوں نے نچوڑ نکالا کہ جو بسم اللہ میں با ہے یہ بائے استعانت ہے، یعنی خدا تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے، یہ آیت دعا ہے۔ اس کا مضمون آگے وہ بتایا حضرت سلیمان حضرت نوح کے بارے میں بھی بتایا، وہ جو ہم نے آپ کو بتا دیا، یعنی اس سے انہوں نے یہ چیز اخذ کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز کے اندر یہ آپ کو دعا سکھائی ہے، جس طرح باقی سورہ فاتحہ دعا ہے تو اس کی پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی آیت دعا ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، استعانت کے اوپر جا رہے ہیں کہ الہ صرف اللہ ہے اور آپ ہی رحمت اور رحم والے ہیں، اور آپ